شاہکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے رہیں شاہکار کہانیاں۔ حاتم کا جانا اور پہلے سوال کا جواب لانا۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سنا حاتم کی ملاقات منیر شامی سے ہوئی اور پھر وہ منیر شامی کو لے کر حسن بانو کے پاس گیا۔ حسن بانو سے ملاقات کے بعد اس نے اس کے 7 سوالوں کے جواب ڈھونڈ کر لانے کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر وہ 7 سوالوں کے جواب لے آتا ہے تو پھر اسے یہ اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے حسن بانو کو سپرد کر دے۔ حسن بانو اس کی شرط پہ راضی ہو گئی۔ حاتم نے حسن بانو سے پہلا سوال پوچھا۔ حسن بانو نے اس سے کہا، پہلا سوال ہے، ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ حاتم پہلے سوال کا جواب لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب سنتے ہیں اس کے آگے۔ منیر شامی کی مدد کے لیے حاتم گھر سے نکل تو کھڑا ہوا، مگر سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کدھر کو جائے۔ اسی الجھن میں جنگل مارا مارا پھرتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کسی طرح منیر شامی کی مشکل آسان کر دے۔ ایک دن جنگل میں دیکھا کہ ایک ہرنی چل رہی ہے، پاس ہی ایک بھیڑیا تاک میں بیٹھا ہے۔ قریب تھا کہ اسے دبوچ لے۔ حاتم دوڑ کر قریب پہنچا اور للکار کر کہا، او نابکار، اس معصوم بچوں والی کی جان کیوں لیتا ہے؟ بھیڑیا یہ آواز سن کر رک گیا اور بولا، یقیناً تو حاتم ہے جو تجھے ہرنی پر اتنا رحم آیا۔ حاتم نے پوچھا، تو نے کیسے پہچانا؟ اس نے جواب دیا، حاتم کے سوا کون ہے جو بے زبان جانوروں پر ترس کھائے، مگر اتنا سوچ کہ میں اسے نہ کھاؤں تو اپنا پیٹ کس طرح بھروں؟ حاتم نے کہا، سچ ہے، تیرا پیٹ تو بھرنا ہی چاہیے۔ یہ کہہ کر نیام سے تلوار نکالی اور اپنی ران سے گوشت کا ایک پارچہ کاٹ کر اس کے آگے ڈال دیا اور بھیڑیے نے پیٹ بھر کے جنگل کا راستہ لیا۔ ہرنی نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں حاتم کا شکریہ ادا کیا۔ حاتم بھی ایک طرف کو چل نکلا، لیکن ران کا زخم چلنے نہ دیتا تھا۔ ناچار ایک درخت کے نیچے جا پڑا، زخم کی تکلیف سے کرا رہا تھا۔ ایک گیدڑ اور اس کی مادہ ادھر سے گزرے۔ مادہ نے پوچھا، یہ آدمزاد کون ہے اور اسے کیا تکلیف ہے جو اسے چین نہیں لینے دیتی؟ گیدڑ نے کہا، میں نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنا ہے اس کے حساب سے تو یہ نوجوان حاتم دکھائی دیتا ہے۔ مادہ نے کہا، مجھے اس کا کچھ اور حال بتاؤ۔ گیدڑ نے حاتم کی سخاوت اور بہادری کا حال سنایا، بھیڑیے اور ہرنی کا قصہ بھی سنایا۔ مادہ نے کہا، کاش ہم اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ گیدڑ نے کہا، ماجندران کے جنگل میں ایک جانور ہے، اس کے سر کا بھیجا اس کے زخم کو فوراً اچھا کر دے گا۔ تو اس کی دیکھ بھال کر، میں 1 ہفتے کے اندر ہی اس کا بھیجا لے کر آتا ہوں۔ گیدڑ رخصت ہو کر ماجندان کی طرف چلا گیا۔ 8 دن مادہ حاتم کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ 8ویں دن گیدڑ بھیجا لے کر آیا، زخم پر رکھا تو فوراً ہی بھر گیا اور حاتم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کا شکریہ ادا کیا اور بولا کہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اگر تم مجھ سے کوئی خدمت لو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ گیدڑ نے کہا، اے حاتم، دنیا بھر پر تیرے احسان ہیں، ایک احسان مجھ پر بھی کر۔ یہاں سے تھوڑی دور پر ایک بھیڑیا رہتا ہے، ہر سال ہمارے بچوں کو کھا جاتا ہے، اس کا کچھ علاج کر۔ حاتم نے کہا، تم اس کا پتہ بتاؤ، میں کوشش کرتا ہوں، آگے اللہ مالک ہے۔ بھیڑیے کا پتہ پوچھ کر حاتم اس کے گھر پہنچا۔ بہت سمجھایا کہ اپنی اس حرکت سے باز آ جا، مگر وہ بد زبان غرانے لگا اور حاتم سے بولا، تو میرے معاملے میں دخل مت دے، ورنہ تیرا بھی وہی حشر کروں گا جو گیدڑ کے بچوں کا کیا۔ یہ سن کر حاتم کو طیش آ گیا اور اس سے الجھ پڑا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ آخر حاتم نے اس کی گردن دبوچ لی اور پچھاڑ کر خنجر سے اس کے سارے دانت اور ناخن توڑ ڈالے۔ یہ درگت بن گئی تو بھیڑیا حاتم کے پیروں پر گر پڑا اور رو رو کر کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے یہ کیا کیا؟ اب میں شکار کیسے کروں گا اور اپنا پیٹ کیسے بھروں گا؟ یہ دیکھ کر حاتم کو ترس آ گیا اور اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔
गीदड़ पास ही खड़ा था। उसने कहा, ए हातिम, तूने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। मैं वादा करता हूँ कि जीते जी इस भेड़िए को खाने पीने की तकलीफ ना होने दूंगा। अपने खाने से पहले इसे खाना पहुंचाऊंगा और पूरी तरह इसकी देखभाल करूंगा। ये सुनकर हातिम को इत्मीनान हुआ और वो भेड़िए को तसल्ली देकर गीदड़ के साथ वापस चला आया। रास्ते में गीदड़ ने हातिम को बताया, मैं जानता हूँ हातिम, तो किस काम से घर बार छोड़कर जंगल की खाक छानता फिरता है। मैंने अपने बड़ों से सुन रखा है कि वो आवाज़ जिसकी तुझे तलाश है दश्त हवेदा से आती है और वो जंगल यहाँ से बहुत दूर है। उसके दो रास्ते हैं, एक दूर का, दूसरा पास का। पास का रास्ता खतरों से भरा पड़ा है, दूर के रास्ते में खतरे कम हैं। हातिम मुझसे रुखसत होकर आगे चला। एक मुद्दत के बाद एक चौराहा दिखाई दिया। हातिम सोचने लगा कि अब किधर जाऊं। उस जंगल में रीछ बादशाहत करता था। तमाम रीछ ही रीछ रहते थे। इत्तेफाकन 100-200 रीछ उस जगह सैर करने आ गए। हातिम को जो देखा तो पकड़कर अपने बादशाह के पास ले गए। वो देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, आओ हमारे पास बैठो और अपना अहवाल कहो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और हमें यूं लगता है कि शायद तुम यमन के बादशाह हातिम हो। हातिम ने कहा, ये तुम सच कहते हो, मैं हातिम बिन तय हूँ। उसने कहा, तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हुआ। अब अपनी बेटी तुमसे ब्याहूंगा, क्योंकि इस जंगल में मेरी दामादी के लायक कोई नहीं है। ये सुनकर हातिम सोच में पड़ गया। बादशाह ने कहा कि तू जवाब क्यों नहीं देता? हातिम ने कहा, मैं इंसान हूँ और तू हैवान, मेरा तेरा रिश्ता कैसे हो सकता है? बादशाह ने कहा, ए हातिम, मेरी लड़की तेरी ही जात से है। ये कहकर उसने 2-4 रीछों से कहा कि लड़की को रूसी कपड़े पहनाकर हुजरे में बैठाओ। फिर हातिम को भी वहाँ ले गए। उसने जो उस परी पैकर को देखा तो बहुत हैरान हुआ और बादशाह के पास आकर कहा, ए खुर्स, तू बादशाह है और मैं फ़कीर। अगर मैं शहजादी को अपनी बीवी बनाऊं तो ये तर्क अदब होगा। रीछ ने कहा, हील हुज्जत छोड़ो, तुम भी यमन के शहजादे हो। हातिम बड़ा मुतफक्किर हुआ कि किस बला में पड़ा। मैं अपने शहर से एक काम के वास्ते निकला हूँ। अगर यहाँ ब्याह करके रंगरलियाँ मनाऊं तो वहाँ मुनीर शामी इंतज़ार करते करते मर जाएगा। बादशाह ने जो हातिम को सरबा जानू देखा तो कहा, ए जवानी खुशरू, अगर कबूल न करेगा तो क़यामत तक कैद में रहेगा। जब हातिम खामोश ही रहा तो रीछ ने गज़बनाक होकर उसे एक गार में डलवा दिया और गार के मुंह पर एक पत्थर रखवा दिया। 7 दिन बाद रीछों के बादशाह ने उसे निकलवाया और पास बिठलाकर समझाया कि ए हातिम, मेरी लड़की को कबूल कर लो। वो फिर सर झुकाए बैठा रहा। तब उसने एक ख्वान मेवे का मंगवाया और हातिम के सामने रखा। हातिम भूखा तो था ही, बेइख्तियार खाने लगा। जब खा चुका तो बादशाह ने फिर कहा, ए जवान, इस परी पैकर को अपने निकाह में ले लो। हातिम ने कहा, ये तो मुझसे हरगिज़ ना हो सकेगा। इंसान को हैवान से क्या निस्बत। चुनांचे रीछों के बादशाह ने फिर रीछों से कहा कि हातिम को फिर उसी गार में डाल दो। लिहाजा हातिम को फिर गार में डाल दिया गया। वो कई दिन तक कुछ खाए पिए बगैर गार में कैद रहा। एक रात ख्वाब में क्या देखता है कि एक पीर मर्द सरहाने खड़ा है और कह रहा है कि हातिम क्यों अपनी जान गंवाता है। जब तक इस लड़की को कबूल ना करेगा इस कैद से नहीं छूटेगा। हातिम ने कहा, ए बुजुर्ग, अगर मैं निकाह कर लूँ तब वो कब मुझे यहाँ से जाने देगी? बुजुर्ग ने कहा, उसकी बेटी को राज़ी कर ले, वो तुझे रुखसत दिलवा देगी। ये ख्वाब देखकर हातिम चौंक पड़ा। इतने में फिर बादशाह ने उसे बुलवाया और कहा कि तेरे हक़ में यही बेहतर है कि मेरी लड़की को कबूल कर लो। हातिम ने मजबूरन ये बात मान ली, मगर ये शर्त रखी कि कोई रीछ मेरे घर में ना आए। बादशाह ने ये शर्त कबूल कर ली। मुख्तसर ये कि हातिम का ब्याह उस लड़की से कर दिया गया। जब 3 महीने गुजर गए तब एक दिन हातिम ने अपनी अहिल्या से कहा, ए जानेमन, मैं एक काम के वास्ते घर से निकला था। तेरे बाप ने ज़बरदस्ती मेरा ब्याह तेरे साथ कर दिया। अगर चंद रोज़ के लिए अपने बाप से रुखसत दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो ये सुनकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि बाबा जान,
وہ اس طرح کہتے ہیں۔ ریچھ نے کہا کہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ حاتم کو رخصت کیا گیا۔ چلتے وقت اس لڑکی نے ایک مہرہ حاتم کی پگڑی میں باندھ دیا اور کہا کہ یہ اکثر تیرے کام آئے گا۔ غرض وہ رخصت ہو کر آگے چلا۔ چند روز بعد وہ ایک ایسے ریگستان میں جا پڑا جہاں نہ دانا تھا نہ پانی، مگر شام کو ایک مرد پیر برقع منہ پر ڈالے 2 روٹیاں ایک آب خورا پانی کا دے جاتا تھا۔ وہ اسے کھا پی لیتا اور رات دن منزلیں طے کرتا رہتا۔ ایک دن ایک پہاڑ کے مانند بڑا اژدہا نظر آیا۔ حاتم اس کو دیکھ کر گھبرایا، لیکن آگے بڑھتا رہا۔ جیوں ہی اس کے پاس پہنچا، وہیں اژدہے نے زور سے سانس کھینچا۔ حاتم نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا مگر سنبھل نہ سکا اور سیدھا اس کے منہ میں چلا گیا۔ حاتم نے جب خود کو اس کے پیٹ میں پایا تو حضرت ایوب کی مصیبتیں یاد کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ اللہ میری بھی مشکل آسان کر دے گا۔ غرض 3 دن تک وہ اس کے پیٹ میں پھرا کیا اور ادھر ادھر راستہ ڈھونڈتا کیا۔ راہ تو کہیں نہ پائی مگر گندگی سے لتھڑ گیا۔ سانپ کے زہر کا اثر اس لیے نہ ہوا کہ اس کی پگڑی میں وہ مہرہ بندھا ہوا تھا جو اس کی بیوی نے دیا تھا۔ یہ مہرہ جس کے پاس رہے نہ وہ آگ میں جلے، نہ پانی میں ڈوبے، نہ زہر اس پر اثر کرے۔ 3 روز کے بعد وہ اژدہا گھبرایا اور سوچنے لگا کہ یہ بلا میں نے کیا کھائی جو ہضم ہی نہیں ہوتی اور پیٹ میں دوڑتی پھرتی ہے۔ حاتم اس کے پیٹ میں چاروں طرف دوڑتا پھرتا تھا اور اس کی انتڑیوں کو پاؤں سے رونتا پھرتا۔ آخر کار اژدہے نے قے کر دی۔ حاتم باہر نکل پڑا اور ریت پر کھڑے ہو کر کپڑے سکھانے لگا، پھر آگے بڑھا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک تالاب نظر پڑا۔ اس کے کنارے پر جا بیٹھا اور کپڑے دھونے لگا۔ اتنے میں ایک مچھلی پانی سے نکلی۔ نیچے کا دھڑ اس کا مچھلی کا تھا اور سر سے ناف تک آدمی کا۔ وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے تھا کہ مچھلی اس کا ہاتھ پکڑ کر تالاب میں لے گئی اور اپنے مکان میں ایک صاف ستھرے بچھونے پر بیٹھایا۔ پھر ایک خوبصورت عورت بن کر حاتم سے محبت کی باتیں کرنے لگی۔ حاتم نے کہا، میں ایک کام کے واسطے گھر چھوڑ کر یہاں تک آیا ہوں۔ میں یہاں تمہارے ساتھ صرف اس شرط پر رہنے کو تیار ہوں کہ تم مجھے 3 دن بعد وہاں پہنچا دو گی جہاں سے لائی ہو۔ اس مچھلی نے یہ بات مان لی۔ چنانچہ حاتم 3 روز تک وہاں رہا۔ اس کے بعد حاتم نے کہا کہ اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ اس مچھلی نے حاتم کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں غوطہ مارا اور کنارے پر پہنچا دیا۔ پھر کہنے لگی، اے جوان رانا، تو مجھ سے جدا کیوں ہوتا ہے؟ حاتم نے کہا، مجھے ایسا ہی ضروری کام ہے ورنہ میں تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ یہ سن کر وہ چلی گئی۔ حاتم نے کپڑے دھو کر سکھائے اور راستہ پکڑا۔ ایک مدت کے بعد ایک ایسے پہاڑ پر پہنچا کہ جس پر ہزاروں درخت طرح طرح کے میوے سے لدے کوسوں تک لہلاتے تھے اور سینکڑوں عالیشان مکان تھے۔ یہ تھکا ماندہ تو تھا ہی، وہاں جاتے ہی سو رہا۔ اتنے میں مکان کا مالک آ پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان غافل سوتا ہے، نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد حاتم بیدار ہوا تو ایک شخص پاس بیٹھا نظر آیا۔ حاتم نے اٹھ کر سلام کیا۔ اس شخص نے پوچھا، تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا ہے؟ حاتم نے کہا، میں دشت حویدہ کو جانا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، کیوں جان گنواتا ہے؟ حاتم نے اسے منیر شامی کا سارا قصہ سنایا اور کہا کہ یہ ساری مصیبت میں نے اسی کی خاطر مول لی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تو حاتم بن طے ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کون ہے جو غیر کے واسطے اپنی جان مصیبت میں ڈالے؟ خیر، اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن آج تک کوئی دشت حویدہ سے واپس نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو اپنے میں نہیں رہا۔ میری یہ نصیحت یاد رکھ کہ جس وقت تو اس دشت کے قریب پہنچے گا تو تجھے ظلمات میں لے جائیں گے۔ تو چپ کا چلا جانا، اور جو بری پہ کر تیری خواہش کرے تو اس کی طرف ہرگز توجہ نہ کرنا۔ پھر ایک ایسی نازنین آئے گی جسے دیکھ کر ہی تیرا دل ہاتھ سے جاتا رہے گا، مگر خدا کے واسطے استقلال نہ چھوڑنا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ جیوں ہی تیرا ہاتھ پکڑے گی تو دشت حویدہ میں جا پہنچے گا۔ یہ لوگ اس گفتگو میں تھے کہ ایک نوجوان 2 پیالے کھیر کے اور 2 کٹورے پانی کے لے کر غیب سے پیدا ہوا اور ان کے آگے رکھ دیے۔ دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور سجدہ شکر ادا کیا۔
صبح کو حاتم اس سے رخصت ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک تالاب پر پہنچا اور اس کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ اتنے میں ایک حسین عورت پانی سے نکلی اور حاتم کا ہاتھ پکڑ کر پھر اسی تالاب میں غوطہ مار کر چلی گئی۔ یوں ہی حاتم کا پاؤں زمین پر پہنچا، آنکھ کھول کر جو دیکھا تو اپنے آپ کو اس نازنین کے باغ میں پایا۔ حاتم ہکا بکا رہ گیا اور وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر کسی طرف چلی گئی۔ حاتم سیر کرتا اور ادھر ادھر کا تماشا دیکھتا کہ ایک طرف سے ہزاروں پری پیکر گول باندھے گلے میں باہیں ڈالے آ گئیں اور حاتم کو زبردستی کھینچنے لگی۔ حاتم نے کسی کو سر اٹھا کر نہ دیکھا کیونکہ اسے اس مرد کی نصیحت یاد تھی۔ وہ اپنے دل میں کہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے استقلال کا پاؤں ڈگمگا جائے، خبردار رہ کہ ظلمات یہی ہے۔ آخر کار وہ اسے ایک ایسے مکان میں لے گئیں جو لال اور یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ لاکھوں تصویریں اس میں لگی ہوئی تھیں اور ایک تخت مرصع ایک دلان میں بچھا ہوا تھا۔ جب وہ اس تخت کے پاس پہنچا تب وہ سب کی سب پریاں بطور تصویر کے نقش بہ دیوار ہو گئیں اور ہزاروں پریاں اس محل کی دیوار سے نکلیں۔ وہ حیرت سے دیکھتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ الہی یہ کیا حکمت ہے، یہ کہاں سے آئیں اور وہ کہاں چلی گئیں۔ غرض اس تخت کے پاس تو کھڑا ہی تھا۔ اپنے دل میں کہنے لگا کہ جب تو یہاں تک پہنچا ہے تو پھر اس تخت پر بیٹھ بھی جا۔ یہ سوچ کر یوں ہی اس نے تخت پر پاؤں رکھا، اس میں سے تڑاک کی آواز ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ شاید اس کا پایا ٹوٹ گیا۔ نیچے جو جھانکا تو تخت جیوں کا تو پایا، پھر اس پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنا تھا کہ پھر وہی آواز آئی اور اسی کے ساتھ وہ نازنین جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ نقش دیوار کی شکل کو چھوڑ کر حاتم کے پاس ناز و ادا سے چلی آئی۔ حاتم اس کو دیکھ کر حیران ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ الہی یہ تو ابھی بطور تصویر کے تھی، پھر کیوں کر اس طرح منہ پر نقاب ڈالے تخت کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ بے قرار ہو کر چاہتا تھا کہ اس کا گھونگھٹ کھولے کہ نصیحت اس مرد کی یاد آ گئی۔ فوراً سنبھل گیا اور جی میں کہنے لگا کہ تماشا دیکھنا چاہیے کہ یہ خود میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور میں اس ظلمات سے باہر جاتا ہوں۔ یا غرض وہ اسی آرزو میں 3 رات 3 دن اس مرصع تخت پر بیٹھا رہا۔ جب رات ہوتی تھی تو ہر مکان میں کافور کی شمع خود بخود روشن ہو جاتی تھیں اور ہر سمت سے گانے بجانے کی آوازیں چلی آتی تھیں۔ جو عورتیں نقش کی طرح دیوار پر بنی ہوئی تھیں مجسم ہو کر ناچتی تھیں، مسکراتی تھیں۔ حاتم کے سامنے طرح طرح کے میوے بھی رکھے تھے، ہر چند وہ کھاتا تھا مگر پیٹ نہ بھرتا تھا۔ حیران ہو کر کہتا تھا کہ الہی کیا ماجرا ہے۔ اس طرح سے 3 روز گزر گئے۔ چوتھے روز اس کے جی میں آیا کہ اگر تمام عمر بھی یہاں رہوں گا تو اس میوے سے سیری نہ ہوگی، اور پھر منیر شامی کو جو منتظر چھوڑ کر آیا ہوں اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نازنین کا ہاتھ پکڑا۔ وہیں ایک اور نازنین اس تخت کے نیچے سے نکلی اور ایک لات اس نے ایسی ماری کہ حاتم کہیں کا کہیں جا پڑا، اور وہاں سر اٹھا کر جو دیکھا تو وہ نازنین نظر پڑی، نہ وہ تخت نہ وہ باغ دکھائی دیا مگر ایک جنگل ایسا لاخودک کہ جس کا اور نہ چھوڑ۔ تب اسے معلوم ہوا کہ دشت حویدہ یہی ہے، لہٰذا وہ شخص بھی یہی ہوگا کہ جو کہتا ہے کہ ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے، بس اب اسے ڈھونڈنا ہے۔ اسی خیال میں ادھر ادھر پھرتا تھا کہ اتنے میں آواز آئی، ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ اسی طرح سے دن کے وقت 3 مرتبہ وہ آواز 7 روز تک متواتر آتی رہی، مگر جب 8ویں روز شام کے وقت وہ صدا اس کے کانوں میں پڑی تب یہ اس طرف کو دوڑ پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید داڑھی والا فقیر زمین پر بیٹھا ہے۔ یہ اس کے آگے گیا اور سلام کیا۔ اس نے جواب دے کر کہا، اے جوان خوشرو، کہاں سے آیا ہے تو، اور اس جنگل میں کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، میں اسی بات کی تلاش میں اپنے شہر سے نکلا ہوں کہ تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ جس کو دیکھنے کی دوبارہ آرزو رکھتے ہو۔ اس نے کہا کہ بیٹھو میں بتاؤں گا۔ حاتم بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی تو 2 روٹیاں اور 2 اپھورے پانی کے ان کے آگے آ رہے۔ دونوں نے روٹیاں کھائیں، پانی پیا۔ جب کھا پی چکے تو اس نے کہا کہ اے شہر غریب کے مسافر، میں ایک دن سیر کرتا ہوا ایک تالاب پر جا نکلا۔
اس کے کنارے پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت اس تالاب سے نکلی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس میں لے گئی۔ تہہ پر جا کر آنکھ کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب باغ نظر پڑا۔ بہت ہی خوبصورت عورتیں ہر طرف سے نکلیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مرصع تخت کے پاس لے گئیں۔ میں اس پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا کہ ایک نازنین منہ پر نقاب ڈالے اس تخت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں غش کھا گیا اور دل میرا ہاتھ سے جاتا رہا۔ بے قرار ہو کر جو برقع اٹھا کر اس کا مکھڑا دیکھا تو عجب حسن خدا داد دکھائی دیا۔ میں نے جو ہی ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا، ایک اور حسین عورت تخت کے نیچے سے نکلی اور ایک لات ایسی ماری کہ میں اس جنگل ویران میں آ پڑا۔ اسی دن سے اب سوائے رونے دھونے کے کچھ کام نہیں۔ چاہتا ہوں کہ اسے بھلا دوں مگر یہ نہیں کر پاتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نعرہ مارا اور بھگولے کی طرح جنگل میں دوڑنے لگا اور یہی کہنے لگا کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری دفعہ دیکھنے کی ہوس ہے۔ حاتم نے کہا تو میرے ساتھ آ، وہ جلسہ میں تجھے دکھاؤں گا۔ چنانچہ وہ حاتم کے ساتھ ہو لیا۔ چند روز کے بعد دونوں ایک درخت کے نیچے پہنچے جو اس تالاب کے قریب تھا۔ حاتم نے کہا اگر اس نازنین کو ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے تو کبھی اس کا ہاتھ نہ پکڑنا اور برقع ہرگز نہ الٹنا، وہ تمام عمر تیرے آگے ہاتھ باندھے کھڑی رہے گی، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑے گا تو پھر اسی جنگل میں چلا جائے گا۔ میں جو اس جگہ آیا ہوں تو ایک بزرگ کی دستگیری سے، ورنہ میں اس جگہ آتا؟ بس اب تو جا، آگے وہی تالاب ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عاشق زار تالاب پر پہنچا کہ اتنے میں ایک عورت اس پانی سے نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر اس میں لے گئی۔ حاتم شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا۔ ایک مدت کے بعد مصیبتیں اٹھاتا اس فقیر کے پاس آیا اور اس سے مل کر وہاں سے پھر روانہ ہوا۔ پھر اس مچھلی کے گھر پہنچا اور 1 مہینے تک وہاں رہا۔ پھر وہاں سے ریچھوں کے جنگل میں گیا اور ریچھ کی لڑکی سے ملاقات کی، 2 مہینے اس کے پاس بھی رہا۔ پھر اس سے جدا ہو کر دونوں گیدڑوں کے پاس آیا۔ ان کو دیکھ کر چند روز میں شاہ آباد پہنچا۔ حسن بانو کے آدمی ہاتھوں ہاتھ اس کو حویلی تک لے گئے۔ حسن بانو نے سنتے ہی اسے بلوا لیا اور پردے کے پاس بٹھلا کر پوچھا کیا خبر لائے؟ حاتم نے کہا ایک بوڑھا مرد ظلمات میں ایک عورت پر عاشق ہو کر جنگل میں آ پڑا تھا اور پکارتا تھا کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری مرتبہ دیکھنے کی ہوس ہے۔ پھر میں نے اس کو اس کی محبوبہ کے پاس پہنچا دیا۔ اب وہ آواز اس جنگل سے نہیں آتی۔ اس احوال کو سن کر حسن بانو اور اس کی دائی نے حاتم کی ہمت اور محنت کی تعریفیں کیں۔ پھر حاتم نے کہا اب دوسری شرط بیان کر کہ میں اس کی بھی کوشش کروں۔ حسن بانو نے مہربانی سے کہا اے حاتم، تو بہت دکھ سہ کر آیا ہے، ذرا دم لے، چند روز آرام کر۔ حاتم نے کہا آرام تو مجھے اس روز ہوگا جس روز اللہ کے فضل سے تیرے 7 سوال پورے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سرائے میں جا کر منیر شامی کے پاس رہا۔ تمام ماجرا اس کے سامنے ظاہر کیا۔ پھر 9ویں دن حسن بانو سے کہا کہ تیرا دوسرا سوال کیا ہے، خدا کے واسطے جلد کہہ۔ حسن بانو کے دوسرے سوال کا جواب لانے کے لیے حاتم کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑا، یہ جاننے کے لیے دوسرے ویڈیو کو ضرور سنیں اور سنتے رہیں شاہکار کہانیاں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں۔